فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اقوال اسلام کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 75 سے کر رہے ہیں۔ فصل چہارم، ہیڈنگ مطالعہ احادیث و مواضع کا بقیہ حصہ۔ صحیح حلبی میں امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہیں حقیقی فقیہ سے باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقی فقیہ اور عالم دین وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور انہیں عذاب خدا کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے، معصیت کی اجازت نہ دے اور قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری شے اختیار نہ کرے۔ ایسے علم میں خیر نہیں ہے جس میں فہم نہ ہو، اور ایسی قرأت میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ ایسی عبادت بیکار ہے جس میں علم دین شامل نہ ہو، اور ایسے اعمال بے فیض ہے جن میں خوف خدا کا دخل نہ ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ معاویہ بن وہب نے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا کہ اے طالب علم، علم کی 3 نشانیاں ہیں۔ علم، حلم، خاموشی، اور خود ساختہ عالم کی بھی 3 علامتیں: اپنے سے اونچے سے معصیت کے ذریعے جھگڑا کرنا، اپنے سے کم تر پر غلبہ پیدا کر کے ظلم کرنا، اور ظالموں کی مدد کرنا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کے دل میں جہالت اور فریب کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اے طالب علم، یاد رکھ کے علم کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کا سر تواضع ہے، اس کی آنکھیں حسد سے بیزاری ہیں، اس کا کان فہم ہے، اس کی زبان صداقت ہے، اس کا حافظہ جستجو ہے، اس کا قلب حسن نیت ہے، اس کی عقل معرفت ہے، اشیاء و امور ہے، اس کے ہاتھ رحمت ہیں، اس کے پیر زیارت علماء ہے، اس کی ہمت سلامتی ہے، اس کی حکمت تقوی ہے، اس کا مرکز نجات ہے، اس کا فائدہ عافیت ہے، اس کا مرکب وفا ہے، اس کا اسلحہ نرم کلامی ہے، اس کی تلوار رضا ہے، اس کی کمان مدارات ہے، اس کا لشکر مباحثہ ہے، اس کا مال ادب ہے، اس کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب ہے، اس کا زاد راہ نیکی ہے، اس کی پناہ باہمی تعلقات ہیں، اس کی دلیل ہدایت ہے، اس کی رفیق نیکوں کی محبت ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کا بہترین وزیر علم ہے، اور علم کا بہترین وزیر حلم ہے، اور حلم کا بہترین وزیر نرمی ہے، اور نرمی کا بہترین وزیر صبر ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ فرزند خبردار، کوئی بات بغیر علم کے نہ کہنا کہ امام صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا ہے کہ 2 خصلتوں سے ہوشیار رہنا، اسی میں انسانوں کی ہلاکت ہے: باطل کے ذریعے دینداری، اور علم کے بغیر فتویٰ۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم اور ہدایت کے بغیر فتویٰ دے گا، اس پر ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں لعنت کریں گے، اور اس کے ذمے تمام عمل کرنے والوں کا عذاب ہوگا۔ اصول کافی مرسل اعظم کا ارشاد ہے کہ جو ناسخ و منسوخ حکم و متشابہ کو پہچانے بغیر فتویٰ دے گا، وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ فرزند یاد رکھو، جو بات معلوم نہیں اس کے بارے میں صاف کہہ دو کہ معلوم نہیں ہے، اللہ عالم نہ کہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عالم کہنے سے سننے والے کے دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید جانتے ہیں، جبکہ نہیں معلوم ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی کہ دیانتداری سے کام لے رہا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ عالم کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اللہ عالم کہہ سکتا ہے، لیکن جاہل کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جستجو ہی کی
صلاحیت نہیں تو اسے صاف اقرار جہل کرنا چاہیے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جس حکم کو نہیں جانتے اس کے بارے میں سکوت اور احتیاط سے کام لو اور صاحبان عصمت کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلائیں اور تاریکیوں کو دور کریں اور حق کو واضح کر دیں۔ پروردگار کا حکم ہے جو نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں اہل ذکر اور علماء سے دریافت کرو۔ سورہ نمل آیت نمبر 43۔ فرزند خبردار علم کے بغیر عمل نہ کرنا کہ اس طرح انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے اور جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے حق سے گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ اصول کافی۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والا اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے۔ فرزند علماء عاملین سے محبت کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اللہ ہر محبت کرنے والے کو محبوب کے ساتھ محشور کرتا ہے اور جو جس قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے اسے اس کے عمل میں شریک قرار دے دیتا ہے۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 56۔ امام صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی سے فرمایا کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا علم دوست بنو کہ علماء کی دشمنی میں ہلاکت ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ امام سجاد کی یہ روایت مشہور ہے کہ ثواب کا طلبگار علماء کا ہمنشین اور پرہیزگار انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ فرزند علم کو اس کے اہل کے حوالے ضرور کرو کہ تعلیم دینا ہی علم کی زکوٰۃ ہے۔ اصول کافی۔ پروردگار نے جاہلوں سے طلب علم کا عہد اسی وقت لیا ہے جب عالموں سے تعلیم دینے کا عہد لے لیا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ خبردار جاہلوں سے حکمت کی بات نہ کرنا کہ یہ حکمت پر ظلم ہے اور صاحبان صلاحیت سے حکمت کو محفوظ نہ رکھنا کہ ان پر ظلم ہے۔ فرزند خدا تمہیں زندہ رکھے اور اپنی مرضی کی توفیق کرامت فرمائے۔ خبردار تمام علوم کے حاصل کرنے میں صرف مقدار ضرورتی پر اکتفا کرنا اور باقی وقت صرف علم فقہ کے حاصل کرنے میں صرف کرنا کہ علم کی محبوبیت کا راز عمل ہے اور عمل کا تعلق فقہ سے ہے اور فقہ سے ہی اوامر و نواہی پروردگار کا علم ہوتا ہے اور احکام الہیہ ہی کائنات میں اشرف معلومات ہیں۔ انہی سے امور معاش و معاد کی تنظیم ہوتی ہے اور انہی سے کمال انسانیت حاصل ہوتا ہے۔ صاحب معالم الاصول نے بہت خوب فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام محکم افعال کسی غرض و غایت کے تحت انجام دیے ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی خلقت کی غرض و غایت بھی تمام اغراض سے اشرف ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ غرض بندوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام جاہل اور محتاج کا ہوتا ہے۔ خداوند عالم اور مستغنی ہے، لہذا غرض خلقت بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور دنیاوی فوائد حقیقتاً فوائد نہیں ہے، یہ نقصانات کو رفع کرنے کا نام ہے۔ فائدہ تو اسے شاذ و نادر ہی کہا جاتا ہے اور ایسی چیزیں غرض خلقت نہیں بن سکتی، لہذا غرض فائدہ آخرت ہے اور یہ وہ بہترین فائدہ ہے جو ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے استحقاق ضروری ہے اور استحقاق عمل سے پیدا ہوتا ہے اور عمل علم سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس عظیم فائدہ آخرت کی تحصیل کے لیے علم لازم ہے اور جو علم اس عظیم فائدے تک پہنچا دے اس سے عظیم کوئی علم نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان بن تغلب سے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کو کوڑوں سے ماروں تاکہ یہ علم دین حاصل کریں۔ معلم الاصول صفحہ نمبر 20 و 21۔ علی بن حمزہ کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل نہ کرنے والا گنوار اور دیہاتی ہے۔ پروردگار نے علم دین کی تحصیل کو واجب قرار دیا ہے اور پھر قوم میں انداز و تبلیغ کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ مفضل بن عمر کی روایت میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی علم دین حاصل نہ کرے گا وہ روز قیامت نگاہ مرحمت پروردگار کا حقدار نہ ہوگا اور اس کے اعمال طیب و طاہر نہ ہوں گے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ ابراہیم بن عبد الحمید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک جماعت ایک شخص کو گھیرے بیٹھی ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے۔ فرمایا علامہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انصاب عرب و واقع عرب، شعار عرب اور ایام جاہلیت کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا ہوشیار یہ وہ علم ہے جس کا جاننا مفید نہیں ہے اور نہ جاننا مضر نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان کا سب سے بڑا کمال
علم دین حاصل کرنا، مسائل پر صبر کرنا اور معیشت کو معین کرنا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ حماد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پروردگار جب کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے تو علم دین دیتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ علماء امانت دار ہیں، متقی قلعے ہیں اور اوصیہ سردار ہیں۔ فرزند یاد رکھو کہ علم کا مذاکرہ عبادت ہے، اس سے غافل نہ رہنا۔ مرسل اعظم نے فرمایا ہے کہ مذاکرہ علمی کرو، آپس میں ملاقات اور گفتگو کرو کہ حدیث سے دل کی جلا ہوتی ہے، قلوب بھی تلوار کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی ثقل حدیث ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو علم کو زندہ کرے، یعنی اہل دین اور اہل تقوی سے مذاکرہ کرے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ فرزند خدا تمہیں علم اور عمل صالح کی توفیق کرامت فرمائے۔ اگر حالات زمانہ کی بنا پر کسب معاش ضروری ہو جائے اور کسب معاش نہ کرنا موجب ذلت اور باعث ارتکاب محرمات ہو جائے تو خبردار کسب معاش کے پیچھے تحصیل علم کو یکسر نظر انداز کر دینا، بلکہ تھوڑی دیر تحصیل علم کرنا اور تھوڑی دیر کسب معاش۔ روایات و تجربات کا خلاصہ یہ کہ زیادہ دوڑ دھوپ کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا اور کم وقت صرف کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418۔ خبردار تحصیل علم چھوڑ کر تمام عمر معیشت جمع کرنے میں صرف نہ کر دینا کہ یہ حیوانوں کا انداز ہے، بلکہ ان سے زیادہ گمراہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے واقف رہے اور اس کی تلاوت و دعا فقط ایک جنبش زبان بن جائے جس کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ یہ خیال رہے کہ زبان کو کذب اور بہتان سے پاک رکھنا، ائمہ معصومین کی طرف بغیر تحقیق کسی بات کو منسوب نہ کرنا، مصائب میں فقط معتبر روایات پر اکتفا کرنا، یہ خیال کبھی نہ آئے کہ کثرت بکا، کثرت ذکر مصائب پر موقوف ہے۔ گریہ دل پر اثر سے پیدا ہوتا ہے، روایات کی تشکیل سے نہیں، اور اثر کا بہترین ذریعہ یہ کہ پہلے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی کرامات و فضیلت بیان کی جائے تاکہ ان کی عظمت اور شخصیت کا احساس پیدا ہو جائے، اس کے بعد مصیبت کا ذکر کیا جائے کہ اس طرح ذکر بے ساختہ دل پر اثر کرتا ہے۔ فرزند خبردار علم کے بلند ترین درجے پر پہنچنے کے بعد بھی ریاست کی فکر نہ کرنا کہ یہ باعث ہلاکت اور سبب فنائے دین ہے۔ میں تمہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ریاست پانے کے بعد تم حق کی تلخی برقرار رکھو گے تو راحت ختم ہو جائے گی اور لوگ برا بھلا کہیں گے، اور اگر لوگوں کی خواہش کے ساتھ چلو گے تو آخرت کا خسارہ ہوگا۔ فرزند ریاست سے اسی طرح بھاگو جس طرح شیر سے فرار حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو چیز عبادت سے غافل کر دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی رئیس ایسا نہیں دیکھا جو دیانتداری سے کام کر لے اور لوگوں کے طعن و طنز کا نشانہ نہ بنے۔ لوگ اس کے مال و آبرو کو مباح سمجھ لیتے ہیں اور ان کی نظروں میں اسے گالیاں دینا بھی جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کافر حربی جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ خبردار ریاست کے اسباب فراہم نہ کرنا، اس کے جال نہ بچھانا، اس کے مقدمات نہ فراہم کرنا کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈال دو اور دین و دنیا کی راہ سے محروم ہو جاؤ۔ ہاں از خود آ جائے تو قبول کر لو، لیکن ہر آن اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا کہ نفس کا خطرہ عظیم ہے اور لرزش کے امکانات کثیر ہیں، منفیت کم ہے اور مضرات زیادہ، محفوظ رہنے والے قلیل ہوتے ہیں اور پھسل جانے والے زیادہ۔ صاحب ریاست عالم کے لیے چند طرح کے خطرات پائے جاتے ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے۔ پہلا خطرہ قضاوت ایک سم قاتل اور زہر حلال ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے، اس میں اکثر پیر پھسل جاتے ہیں اور انسان تباہ ہو جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں جبکہ دیانتدار کم اور شیطان کے بندے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مرد عاقل ایسے عمل پر کیسے اقدام کرے گا جس کے 3/4 عمل کرنے والے جہنمی ہیں اور صرف 1/4 جنتی؟ حاشیہ ہے، اس لیے کہ جو دیدہ و دانستہ غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی جہنمی، اور جو لا علمی میں غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی جہنمی ہے، اور جو لا علمی میں صحیح فیصلہ کرے گا وہ بھی جہنمی ہے کہ ایسا اقدام کیوں کیا جس میں غلطی کا واضح امکان تھا۔ صرف وہ شخص جنتی ہے جو حق کا فیصلہ کرے اور وہ بھی علم و اطلاع کے ساتھ۔ اس طرح
3/4 افراد جہنمی ہوئے، 1/4 جنتی جوادی۔ صاحب عقل ایسے معاملے پر کیسے تیار ہوگا جس میں خسارے کا امکان زیادہ ہے اور فائدے کا امکان کم؟ دیندار ایسی جگہ بیٹھنے کی ہمت کیسے کرے گا جہاں نبی و وسیع بیٹھتے ہیں یا مرد شقی؟ وسائل صفحہ نمبر 369۔ کسے اپنے نفس کی طرف سے اطمینان کامل ہے اور کون اپنے بارے میں نبوت و وصایت کا احتمال دیتا ہے کہ شقاوت سے محفوظ ہو جائے؟ خبردار شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا اور قضاوت کو واجب عینی سمجھ کر اس کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ لا علمی میں ہلاک ہو جاؤ۔ ہاں کسی ایسے علاقے میں پہنچ جاؤ جہاں کوئی دوسرا نہ ہو اور خالی ذہن ہو کر سوچنے پر بھی قضاوت واجب عینی نظر آئے تو حقیقت الامکان فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کرو اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی احتیاط سے کام لینا۔ دوسرا خطرہ خیانت۔ فقراء و مساکین اولاد رسول رعایا کے حقوق میں خیانت کبھی بغیر دلیل شرعی کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں پر مقدم کرنے میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مال کے صرف کرنے میں خواہش کے اتباع اور حقدار تک پہنچانے میں خلوص کی کمی سے نمایاں ہوتی ہے۔ خبردار حقوق شرعیہ میں مرجع بن جاؤ تو میرے والد مرحوم تاب السرا کی ان نصیحتوں کو نگاہ میں رکھنا۔ نمبر 1، حتی الامکان حقوق شرعیہ کو اپنی ذات پر صرف نہ کرنا اور ہدیہ و تحفہ پر گزارا کرنا، اس لیے کہ مجھے خطرہ کہ اگر ابتدا میں بقدر ضرورت حق لینے کی عادت پڑ گئی تو آگے چل کر ضرورت کا دائرہ وسیع ہو جائے گا اور زینت و جمال پر بھی مال صرف ہوگا اور آخر میں ملکیت و جائیداد کی فراہمی بھی ضرورت کے دائرے میں شامل ہو جائے گی، جو ہلاکت کا بہترین ذریعہ ہے اور جس کے بعد انسان عذاب دائمی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حقوق کی حیثیت شبہات کی ہے کہ جو اس کے گرد چکر لگائے گا ایک دن ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں اگر مرجع تقلید و حقوق نہ ہو تو بقدر ضرورت اپنا حق لے سکتا ہو، اور خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ حقوق شرعیہ کو استعمال نہ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ مضمون ہے، اس کا ذمہ دار معتبر ہے، وہ حقوق سے اجتناب کرتے دیکھے گا تو ہدیہ و تحفہ سے پیٹ بھر دے گا، جیسا کہ مسلسل دیکھنے میں آیا ہے، اور حقوق شرعیہ استعمال نہ کرنے کے عجیب و غریب اثرات دیکھے گئے۔ اس سے قلب میں نور، عمر میں برکت، اطاعت کی توفیق اور لرزشوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ رب کریم تمہیں بھی ایسے مشاہدے کرا دے کہ اعتماد اور بھی پختہ ہو جائے کہ بیان مثل عیاں نہ ہوتا۔ نمبر 2، ہمیشہ حقوق کی تقسیم میں قربت خدا کا خیال رہے اور اپنے ذاتی اغراض کو محور نہ بنانا کہ اپنے خدام اور مریدوں میں تقسیم کرو اور جو دور رہے اسے محروم کر دو، یا قریب والے کا حصہ زیادہ رکھو اور دور والے کا حصہ کم، صرف اس لیے کہ وہ اظہار خلوص و محبت کرتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ خبردار ہمیشہ وجوہ شرعیہ پر نگاہ رکھنا اور ہر شرعی اسباب کی بنا پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اس لیے کہ ایصال حقوق عبادت ہے اور عبادت میں قصد قربت ضروری ہے۔ اگر نیت صادق نہ ہوگی تو صاحب حق اور فقیر دونوں کی طرف سے ذمہ داری باقی رہ جائے گی اور روز قیامت شفاعت کرنے والے فریق بن جائیں گے۔ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا کہ مال ہاتھ سے نکل گیا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا کہ نیت صاف نہ ہونے کی بنا پر ثواب بھی نہیں ملا اور آخرکار نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہو جاؤ گے۔ تیسرا خطرہ فتوے میں جلد بازی۔ خبردار فتوے میں جلد بازی سے احتیاط کرنا کہ یہ بدترین مرض ہے اور تمام ابواب فقہ پر نظر کیے بغیر فتویٰ نہ دینا۔ ممکن ہے کہ ایک باب کے مسئلے کی دلیل دوسرے باب میں پائی جاتی ہے اور تم صرف ایک متعلقہ باب کا مطالعہ کر کے فتویٰ دے دو اور اس طرح مستحق عذاب علیم ہو جاؤ۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض علماء نے صرف ایک بار کی روایت کو دیکھ کر یا اطلاقات پر اعتماد کر کے فتویٰ دے دیا اور بعد میں ان کا فتویٰ اجماع اصحاب کے خلاف ثابت ہوا، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے ابواب کے مطالعے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ اگر تم خچر کو کرائے پر دینے کے بارے میں ابو ولاد کی روایت کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ فتوے کا مسئلہ کس قدر سنگین ہے، اور جب درہم کے بارے میں غلط فتوے آسمان کے پانی اور زمین کی برکتوں کے رک جانے کا سبب بن جاتا ہے تو کثیر اموال، آبرو اور نفس محترم کے بارے میں غلط فتوے کا انجام کیا ہوگا۔ علامہ ہلی کے بارے میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے فرزند کو خبر دی کہ اگر کتاب الفین اور زیارت امام حسین نہ ہوتی تو فتووں نے مجھے بربادی کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ واقعی شیخ تھے اور ان کی نگاہ تمام مدارک
روایات، اسناد و رجال پر تھی تو دوسروں کا کیا انجام ہوگا؟ خبردار، مکمل اطلاع سے پہلے فتویٰ نہ دینا اور مکمل اطلاع کے بعد بھی حتی الامکان پرہیز کرنا۔ ہاں، عوام کے گمراہ ہو جانے اور جاہلوں کے منظر عام پر آ جانے کا خطرہ ہو تو ضرور اقدام کرنا، لیکن پوری احتیاط کو پھر بھی نگاہ میں رکھنا۔ چوتھا خطرہ حب جاہ، مرجعیت کے ساتھ عام طور سے جاہ و جلال کی محبت بھی آ جاتی ہے اور یہی چیز اجر کو فنا کر دینے والی اور انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے۔ خبردار، اس خطرے سے ہوشیار رہنا اور اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا۔ نفس ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے جب تک رحمت پروردگار شامل حال نہ ہو جائے۔ خدا تمہیں اور تمہارے اصلاح نفس اور خواہشات سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ وہی اپنے بندوں پر لطف کرنے والا اور اپنے مقصد کو نافذ کرنے والا ہے۔ پانچواں خطرہ جال سازی، خبردار، تمہارا باطن ظاہر کے خلاف نہ ہونے پائے کہ باہر سے زہد و قناعت کا اظہار کرو اور اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ دور حاضر میں یہ بات عام ہو گئی ہے۔ خبردار، ہوشیار رہنا کہ یہ شرک خفی ہے اور غور کرو تو شرک جلی بھی ہے کہ گویا بندہ خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور ان کے خیال میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ باطن بھی چھپنے والا نہیں ہے۔ ایک دن اس کا بھی اظہار ہوگا تو انسان نگاہوں سے گر جائے گا اور عوام میں رسوا ہو جائے گا۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ صفحہ نمبر 88، فصل پنجم، ہیڈنگ ہے امور معاش سے متعلق وصیتیں۔ فرزند جب تک ادبات عالیات میں زندگی کا سہارا رہے دوسرے مقام پر قیام نہ کرو، اور جب مجبور ہو جاؤ تو وہ علاقہ تلاش کرو جہاں اہل اصلاح و تقوی اور صاحبان علم و فہم رہتے ہیں۔ ادبات عالیات میں بھی حرم محترم سے قریب تر مکان میں رہنا کہ ہر حال میں زیارت سے مشرف ہو سکو، اور دوسرے شہروں میں وسط شہر میں قیام کرنا کہ وسط بلاؤں سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تک ملکیت یا وقف کا مکان مل سکے کرائے کے مکان میں نہ رہنے کے وقف و ملکیت کا معمولی مکان بھی کرائے کی کوٹھی سے بہتر ہوتا ہے۔ کرائے کے مکان میں ہر وقت ذلت کا اندیشہ رہتا ہے۔ مکان خریدنا چاہو یا کرائے پر لینا چاہو تو پہلے ہمسائے کی تحقیق کرو کہ میں نے جب بھی اس نقطے سے غفلت برتی ہے تلخ تجربات کا سامنا کیا ہے۔ مکان کی تعمیر کرنا چاہو تو سارا مکان ایک سال میں نہ بناؤ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کرو، اور بلا وجہ سارا مکان منہدم نہ کر دو، بلکہ جس قدر قابل تعمیر ہو اسی کی مرمت کرو تاکہ اسراف اور فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ مال دنیا کتنا ہی زیادہ ہو مکان زیادہ منظم اور آراستہ تعمیر نہ کرو کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے اور باقی مال کو تعمیر آخرت پر صرف کرنا چاہیے کہ دوسروں کے مکان کی مرمت کرا دے، ناقد خداؤں کی شادی کرا دے اور محتاجوں کی حاجت روائی کرا دے۔ ممکن ہو تو وسیع مکان میں قیام کرو کہ مکان کی وسعت اسباب سعادت و نیک بختی میں ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534۔ فرزند لباس میں بھی متوسط درجے کے لباس پر اکتفا کرو جسے مالدار اور فقیر دونوں اختیار کر سکیں، کہ اگر تم فقیر ہو تو اپنی حد کے اندر رہو گے اور کسی اسراف میں مبتلا نہ ہوگے، اور صاحب دولت ہو تو تمہارا یہ عمل زہد و تقوی میں شمار ہوگا اور اس سے فقراء کی تسکین خاطر بھی ہوگی۔ یاد رکھو کہ دنیا دار انقلاب یہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے۔ ایسا طریقہ نہ اختیار کرو کہ انقلاب کے بعد پریشانی پیدا ہو جائے۔ خبردار، ایسا لباس اختیار نہ کرنا جو غربت یا دولت کی شہرت کا ذریعہ ہے کہ یہ دونوں باتیں روایات میں مذموم قرار دی گئی ہیں۔ لباس میں نظافت اور طہارت کا خاص خیال رکھنا کہ یہ بات شرعاً مطلوب ہے۔ فرزند ہم نشینی کے لیے اچھے انسانوں کا انتخاب کرنا کہ انسان اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے، اور خبردار، فاسد العقیدہ، بد عمل، پست کردار انسانوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ انسان پر صحبت کا بہرحال اثر پڑتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دیوان مشہور میں اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، اور لقمان حکیم نے بھی اپنے فرزند کو وصیت کی ہے۔ مجالس کا دیکھ بھال کر انتخاب کرنا، جہاں دیکھو کہ ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کہ تم عالم ہوگے تو تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جاہل ہوگے تو تمہیں علم دین دیں گے، شاید خدا ان پر رحمت نازل کرے تو تم بھی شریک رحمت ہو جاؤ۔ وسائل: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہو کر عالم سے گفتگو کرنا فرش مخمل پر بیٹھ کر جاہل سے بات کرنے سے بہتر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اہل
دین کی ہم نشینی شرف دنیا و آخرت ہے۔ اصول کافی، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں معتبر افراد کے پاس بیٹھنا 1 سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خبردار پست انسانوں کے ساتھ نہ رہنا کہ ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایات میں پست انسانوں کی تفسیر حسب ذیل معنی سے کی گئی ہے۔ نمبر 1 پست وہ ہے جسے نہ یہ خیال ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ یہ ہوش ہو کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ نمبر 2 پست آدمی باجا بجانے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 پست آدمی وہ ہے جو اہلیت نہ رکھنے کے باوجود قیادت کا دعویٰ کرے۔ نمبر 4 پست آدمی وہ ہے جسے نہ نیک برتاؤ سے خوشی ہو نہ بدسلوکی سے افسوس ہو۔ البتہ اگر ایسے لوگوں کی صحبت سے اصلاح کی امید ہو اور یہ خیال ہو کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور ان کے کردار کا اپنے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا تو بقدر ضرورت ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ مردانگی فقط اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے جہنم سے بچا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی تعدیب کرنا اور ان کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کیا گیا ہے، اور اس پر سارا زور اسی لیے دیا گیا کہ دوسروں کو اطاعت کی طرف لایا جائے اور جہنم سے بچایا جائے۔ فرزند عقد کرنا ہو تو صحیح النسب عورت کا انتخاب کرنا کہ اس سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، اور وہ تمہاری نسل کے لیے ایک ظرف ہے، اور ظرف اور دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اس میں نیک و اوصاف کا بھی لحاظ رکھو اور ایمان و تقوی کے ساتھ شکل و صورت کا بھی لحاظ کرو کہ پھر دوسری عورت کی طرف میلان نہ پیدا ہو اور خاطر خواہ انس فراہم ہوتا رہے۔ حسن و جمال کی خاطر عقد سے ممانعت کا مطلب یہ کہ دین و کردار کے بجائے انہیں بنیاد نہ بناؤ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا لحاظ ہی نہ کرو۔ یہی حال مال و دولت کا ہے، اسے دین و کردار کا بدل نہ قرار دو، ورنہ صاحب مال عورت ادائے حقوق کی پابند ہے تو اس میں عقد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیار کرنے میں یہ فائدہ کہ اس کا مال تمہاری اولاد کے کام آئے گا، وہ سکون کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں گے اور بے فکری سے کام کر سکیں گے، بشرطے کہ دین و نجابت کا معاملہ استوار رہے۔ اور خبردار نو دولت خاتون سے عقد نہ کرنا، اس میں دولت کا غرور ہوگا اور وہ تمہیں حقیر سمجھے گی۔ روایات میں نو دولت شخص سے قرض لینا تک مکروہ قرار دیا گیا، اس میں احساس بلندی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ نو دولت امیر اور نجیب و شریف فقیر خاتون میں معاملہ دائر ہو جائے تو فقیر سے عقد کر لے کہ نو دولت عورت بھی بنیادی طور پر فقیری ہوتی ہے، صرف دولت کے غرور کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرزند اپنی زوجہ، دختر اور تمام اہل محرم خواتین کو گھر کے اندر رکھو اور بلا ضرورت نہ جانے دو کہ عورت قوت امتیاز کی کمزوری کی بنا پر دوسری عورتوں سے اثر قبول کر کے دین و دنیا دونوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور دیکھو، اپنی اولاد کی تربیت کا مکمل خیال رکھنا اور انہیں شرعی اور عقلی آداب سے آراستہ کرنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ابھی بچے ہیں اور حکم خدا کے مخاطب نہیں ہیں، کہ جن کی تربیت بچپن سے نہیں ہوتی ان کی تربیت بڑے ہو کر بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ بچوں کو احکام دین، آثار شریعت کی تعلیم دو کہ بچپنے کا نقش مئو نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بعد معجزات کی کتابوں کی تعلیم دو کہ عقیدت صرف موروثی نہیں ہو بلکہ دلیل و برہان سے حاصل ہو۔ سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھو کہ بچے گھر سے تنہا نہ نکلنے پائیں اور دوسروں کے ساتھ نہ کھیلنے پائیں، اور کھیلیں تو اپنے ہی گھر میں کھیلیں کہ بچوں کی طبیعت بہت جلد اثر قبول کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار سے متاثر ہو جائیں۔ طلب علم کے مرحلے میں بھی اپنے بچے کو ضرورت سے زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ رہنے دو اور وہاں مذاکرہ و مباحثہ کا انتظام کرو جہاں تیسرا دیکھنے والا ہو تاکہ اپنے ساتھی سے شیطانیت اور فساد نہ سیکھ سکے۔ یہ تمام باتیں میں نے تجربے کی بنا پر لکھی ہیں کہ بچپنے میں میرا ایک ساتھی انتہائی شریف خاندان کا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے میں نے سگریٹ نوشی سیکھ لی اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہوں۔ جب چھوڑنے کا ارادہ کیا، عادت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور پھر ترک نہ کر سکا، اور آج تک اس اثر صحبت کو برداشت کر رہا ہوں۔ اور خبردار بچوں کو پیسے کا عادی نہ بنانا کہ اس میں بڑے عظیم مفاسد ہیں، ان کا دل دولت سے آشنا ہو جاتا ہے اور یہ محبت دل سے نہیں نکلتی، پھر وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ فساد اخلاق کا بدترین ذریعہ ہے۔ فرزند خبردار، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اسے اچھے کھانے کپڑے کا عادی نہ بنانا، ورنہ اگر زمانہ نے ساتھ نہ دیا تو وہ سخت مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور اگر
औसत درجے کے عادی رہے تو بہتر مل جانے پر خوش ہوں گے۔ اس بات کا خصوصیت سے خیال رکھنا کہ اولاد کی شادی ابتدائی بلوغ ہی میں کر دینا کہ ان کا دین اور آبرو محفوظ رہے اور کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہو سکے۔ اس سلسلے میں غربت کا خیال نہ کرنا کہ پروردگار نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اگر تم نے میرے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو میرے لیے آگ شمار ہو گئے اور میری روح تم سے خوش نہ ہوگی۔ فرزند میری تمام وصیت کا خلاصہ یہ کہ ہمیشہ معاش و معاد کے مسائل پر غور کرتے رہنا اور جو شرعاً بہتر ہو اسے اختیار کرنا، انجام کار نگاہ میں بہرحال رہے تاکہ پروردگار تمہیں جملہ پسندیدہ اعمال کی توفیق دے اور تمہارے مستقبل کو ماضی سے بہتر بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب اقوال اسلام از عبداللہ مامکانی، ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب، ناشر رحمۃ اللہ بک ایجنسی، اپنے اختتام کو پہنچی، جو کہ کل 6 پارٹس پر مشتمل تھی اور کتاب کے صفحات کی کل تعداد تھی 93